مشورے کی بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہے، وہ حقیقی معنوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مفتاح اکیڈمی کے کریکولم میں آپ کو آج کچھ دکھ رہا ہو، کل کچھ اور دکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کام بڑھتا ہے، تجربے آتے ہیں، طلبہ آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، تو نئے نئے مشورے بھی آتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے مسلم اسکولوں کو اسلامیانہ، ان کا اسلامائز کرنا۔ ابھی میں ایک جگہ تھا، وہاں ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا، شاید 16-17 سال اس کی عمر ہوگی، وہ میرے پاس آیا، چند دن پہلے کی بات ہے، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک اسلامک اسکول میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور وہاں یہ ہوا کہ ایک فیسٹیول کے موقع پر میوزیکل کنسرٹ ہوا، پوئم پڑھی گئی اور میوزک ہوا اور بچیوں کو ڈانس کرایا گیا۔ تو میں نے پرنسپل صاحب سے جا کر یہ کہا کہ بھائی آپ ایک اسلامک اسکول چلاتے ہیں، تو آپ نے بچیوں سے ڈانس کیوں کروایا، آپ نے میوزک کیوں چلوائی؟ تو پرنسپل ہوتا ہے اور یہ بیچارہ طالب علم تھا، تو پرنسپل نے اس کو دھتکار دیا اور یہ کہا کہ کسی عالم سے لکھوا کر لاؤ کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مقامی علماء نے لکھا یا نہیں لکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اسکول کہ جس کو اسلامک اسکول کہا جا رہا ہے، اور مجھے بڑی قدر ہوئی اس طالب علم کی جب اس نے یہ بات مجھے بتائی کہ بچیاں ڈانس کر رہی تھیں، تو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ واقعے کو بھی میں صحیح طریقے سے بیان کر دوں، وہ رونے لگا۔ تو اگر ہم نے اور قوم نے کچھ اسکول امت کو دیے ہیں، قوم کو دیے ہیں اسلام کے نام پر، ان کو کہا جاتا ہے اسلامک اسکول، تو ایسے اسلامک اسکولوں میں ڈانس پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اسلامک اسکول میں میوزیکل کنسرٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامک اسکول نہیں ہے۔ وہ مسلم مینجمنٹ کے اسکول ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اسکول ہو سکتے ہیں جہاں پڑھانے والے کچھ مسلمان ہوں، چلانے والے کچھ مسلمان ہوں، لیکن اسلامک اسکول کیا ہوتا ہے؟ اسلامک اسکول وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ میتھ پڑھیں تو بھی اسلامی پیراڈائم پر، آپ سائنس پڑھیں تو بھی اسلامی نقطہ نظر سے، آپ سوشل اسٹڈیز پڑھیں تو بھی اسلامی نقطہ نظر سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سوشل اسٹڈیز کی۔ سوشل اسٹڈیز میں ہسٹری کا مضمون آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، انگلش میڈیم ہو، ہندی میڈیم ہو، کوئی سا میڈیم ہو، اس کی ہسٹری کی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ انسانی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تمام ہسٹورین متفق ہیں کہ انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے میسوپوٹیمیا سے، یعنی میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے انسان نے ترقی کرنا سیکھا، انسان نے کھانا بنانا سیکھا، زراعت سیکھی، اور انڈسٹریلائزیشن کا دور بعد میں جا کر شروع ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے پہلے انسان آباد نہیں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، حضرت حوا سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، اور یہ واقعات قرآن میں بلکہ ہر دین کے مقدس صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آخر تاریخ کی کتابوں میں کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹورین کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ ہسٹری وہ ہے جو مذہبی کتابوں میں نہ ہو، جو غیر مذہبی کتابوں میں ہو وہ ہسٹری ہے۔ مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے قصوں کو وہ میتھولوجی کہتا ہے، اور میتھولوجی کہتے ہیں فرضی قصوں کو۔ تو فرضی قصوں کو تاریخ کی کتابوں میں شامل کیسے کیا جائے؟ اس لیے حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت نوح اور شیس کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات، یہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھائے نہیں جاتے، کسی بھی اسکول میں پڑھائے نہیں جاتے الا ماشاء اللہ۔ تو ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ ہم تاریخ کی کتاب دوبارہ لکھیں گے، اور اس تاریخ کی کتاب کا آغاز کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کے واقعے سے۔ ہم تاریخ کی کتاب گے، ہم اس کام کو اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر پر نہیں چھوڑیں گے، چونکہ اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر جب کلاس روم میں آتا ہے تو بچوں کے ذہن میں خود ہی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں، انگلش، میتھ، سائنس یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، چونکہ ان کا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا ٹیسٹ اگر ہوا بھی تو وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کا مطلب وہ ٹیسٹ کہ جو ملکی پیمانے پر ہو، تو چونکہ اس کا ٹیسٹ ملکی پیمانے پر نہیں ہوتا تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب تاریخ کے سبجیکٹ میں آپ انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھائیں گے تو ایک بچے کی ذہنیت فوراً بدل جائے گی کہ وہ سمجھے گا کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں۔ تاریخ وہ نہیں ہے کہ جو میسوپوٹیمیا سے شروع ہوئی، تاریخ وہ ہے انسانی تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں، خصوصاً انگلش میڈیم اسکولوں میں، جب تاریخ کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا مکمل طریقے سے ڈارک ایجز
سے گزر رہی تھی سن 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک، اور دنیا بالکل اندھیرے میں تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا، سب پریشان تھے، طاعون پھیل رہا تھا، جنگ اور لوٹ مار، سب ایک دم ہر چیز ڈیڈ. اس کو بولا جاتا ہے ڈارک ایجز یا مڈل ایجز. بچے جب اسکول میں یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ بڑا خراب تھا، اس کے بعد انسان نے ترقی کی ہے. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ زمانہ ہی تو سب سے خیر کا زمانہ ہے. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کو دوسرے علاقوں تک پہنچایا. یہی وہ زمانہ ہے کہ تابعین نے صحابہ سے دین لیا، تبع تابعین کو دیا، اور اس کے بعد اسلام کی گولڈن ایج کا آغاز ہوا. تو جس گولڈن ایج کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں اسی ایج کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے. کہاں؟ ہسٹری کی کتابوں میں. تو ہم نے جو اسٹینڈرڈ ہسٹری کی کتاب تھی اس کو لیا اور اس میں اس طریقے سے ترمیم کی کہ ایک پیراگراف اٹھایا، اور مثلاً اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پیرس میں یہ پرابلمز تھیں، سن 1100 عیسوی میں مثلاً ایمسٹرڈیم میں، نیدرلینڈز میں یا سوئٹزرلینڈ میں یہ مسئلہ ہو رہا تھا، لندن میں یہ پریشانیاں تھیں. تو ہم نے اسی پیراگراف کے مان بعد دوسرا پیراگراف ایڈ کیا اور اس میں یہ بتایا کہ اسی سال بغداد میں کیا ہو رہا تھا، اسی سال دمشق میں کیا ہو رہا تھا، اسی سال حجاز میں کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے ترقیاں ہو رہی تھیں. لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے مسلم علماء کے پاس. ابن سینا کی شفا کو لوگ جامعات میں، یورپ کی جامعات میں شامل کر رہے تھے. تو جب آپ ہسٹری کو اس طریقے سے پڑھائیں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے شفٹ ان پیراڈائم یا پیراڈائم چینج. آپ کو اگر عصری تعلیم کی اصلاح کرنی ہے تو پیراڈائم کو بدلنا پڑے گا، ایک ایک کتاب اور ایک ایک سبجیکٹ کو اٹھانا پڑے گا اور اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، تب جا کر آپ ایک اچھا نصاب مرتب کر پائیں گے. اس کے باوجود یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ نصاب بن گیا لیکن پڑھانے والے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. اور ہم اس مسئلے سے ایک عرصے سے جوجھ رہے ہیں، چونکہ نصاب بن رہا ہے لیکن اس نصاب کو پڑھانے کے لیے اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ، ان کی تعداد بہت کم ہے. تو میں نے اپنے کچھ شاگردوں سے کہا امریکہ میں کہ بھائی آپ نے عالم کورس مکمل کر لیا، آپ کو اگر پڑھانا ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ٹیچنگ کا لائسنس لے لیں. اس کے لیے اگر آپ کو گریجویشن کرنا ہے ایجوکیشن میں وہ کر لیجئے. پڑھنا تو ہے، یعنی وہاں پر چونکہ ہر طالب علم عالم کورس کرنے کے بعد تقریباً ہر ایک طالب علم کالج کا رخ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ڈگری حاصل کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ سائیکالوجی میں اور اس طرح کے کسی فالتو سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ڈگری حاصل کر کے آپ قوم کو پڑھائیے. آپ عالم ہو کر جب آپ میتھ پڑھائیں گے تو آپ کے ذہن میں مثالیں بھی وہی آئیں گی جو آپ کی فیلڈ سے متعلق ہوں گی. ایک عالم ہو کر جب وہ سائنس پڑھائے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سائنس میں اگر کہیں انکار خدا کا کوئی عنصر نظر آتا ہے تو اس عنصر کو کیسے بدل کر اس بات خدا میں تبدیل کر دوں. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ پڑھانے